السلام علیکم، نیو جرسی امریکہ سے آپ کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر۔ کل ایک بڑی عجیب سی ڈیولپمنٹ میں دیکھ رہا تھا۔ ایک دوست نے مجھے فواد حسن فواد کی کوئی شاعری سی بھیجی۔ فواد حسن فواد میرا کلاس فیلو رہا ہے لاء کالج میں، ہم بلکہ یونین میں بھی اکٹھے ہوتے تھے۔ یہ جوائنٹ سیکریٹری تھا، میں کلاس ریپریزنٹیٹیو تھا۔ پھر سی ایس ایس میں یہ میرے سے سول سروسز میں 1 سال پیچھے تھا، اور اس کے بعد پھر شہباز شریف کے ساتھ 2 دفعہ کام کرنے کا موقع جب ملا۔ ایک دفعہ تو جب میں سروس میں تھا، یہ ڈپٹی کمشنر لاہور تھا، تو بچہ گارڈن میں کچھ ہم نے اکٹھے کام کیا۔ پھر اس کے بعد دوسری دفعہ جب میں چیئرمین لیکویڈیشن بورڈ اور پرائیویٹائزیشن بورڈ بنا، تو پھر تو ڈاکٹر توقیر، فواد اور میرا کافی سی ایم اور ایک ٹیم، ایز اے ٹیم ہم کام کرتے ہوتے تھے اور رابطہ رہتا تھا۔ فواد کے بہت سارے مسائل ہیں۔ کشمیر ڈومیسائل پہ رٹا لگا کے آ جانا، اور پھر شعر و شاعری کے زور پہ۔ میں ادھر بتاتا چلوں، فواد کے بڑے بھائی ایک رعوف ہیں جو غالباً ابھی بھی پی ٹی آئی میں ہیں، تو ان سے بھی میرا رابطہ رہتا تھا۔ سی ایم نے ان کو بھی اپنے کوئی پبلسٹی کے لیے انفارمیشن سیل میں رکھا ہوا تھا، تو وہ ذرا نفیس آدمی ہیں تھوڑے۔ تو فواد کے بہت سارے مسائل ہیں، کمپلیکسز ہیں، شیلو ہے، اور کوئی ضرورت نہیں تیسری دفعہ پھر انٹری لگانے کی۔ ایک دفعہ سول سروسز سے، دوسری دفعہ پھر دوبارہ جب پرائیویٹ چھٹی لے کے جہانگیر صدیقی وغیرہ کے لیے کام کیا، اور پھر ایک سیشن لگایا، اور 2013 کی کیمپین بھی فواد حسن فواد نے رن کی، نواز شریف کی، اور پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ بہت اہم عہدے پر رہا۔ اور پھر اب تیسری دفعہ ایک اور انٹری کی کوشش، حامد میر اور یہ سارا گروپ، یہ سارا اسٹیٹس کو بدماشوں کا ٹولہ، ممی ڈیڈی ایلیٹ گروپ جو 99% کے ساتھ زیادتی کرنا چاہ رہے ہیں۔ کل میرے ایک ڈاکٹر دوست ہیں، ڈاکٹر اشرف، کیلیفورنیا میں رہتے ہیں، تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ نظر صاحب اس پر ذرا وی لاگ ضرور کرنا اور بتانا وی لاگ میں کہ کس طرح میں نے جب یہ سیکٹری ہیلتھ تھا اس کی گاڑی پر ٹھڈا مارا اور اس کو گالیاں دی، اور اس کو جرت نہیں ہوئی گن مین کو بھی، ان کو بھی، کہ میرا جواب دے سکے، کیونکہ یہ میرے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر رہے تھے۔ اسی طرح فواد حسن فواد کا جہانگیر صدیقی گروپ کے ساتھ بھی سارے زمینوں کے فراڈ، جن کے بارے میں عقیل کریم ڈیڈی نے کئی دفعہ ٹیلی ویژن پر تذکرہ بھی کیا ہے جناب صاحب، باقاعدہ ثبوت کے ساتھ۔ پہلے دور میں بھی اسی طرح کی کاروائیاں، اور مجھے بتاتا ہے ادھر اچھا نہیں لگتا بیگم کا رول، مطلب کوئٹہ کا ڈی سی بننا اور بیگمات چلانا، یہ عجیب قسم کا کھیل ہے۔ اور پھر جناب یہ جب اب کے دور میں سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر تھا، تو پھر تو بادشاہ تھا جی، جس کو دل کرنی ہے پروموشن دینی ہے، جس کو نہیں۔ میرا صرف ایک پوائنٹ ہوتا تھا کہ جناب اگر زاہد سعید پروموٹ ہو سکتا ہے، اتنا غلیظ ترین کرپٹ آدمی، تو پھر سارے پروموٹ ہو سکتے ہیں، پھر باقیوں کو کیوں روکا جا رہا ہے پروموشن سے؟ تو یہ ایک عجیب ہی دکانداری اور فراڈ کا ہے۔ اور میں تو نیب میں رہا ہوں، مجھے پتہ ہے نیب کے کیا سلسلے ہیں، نیب کے کیا حالات ہیں۔ مطلب نیب کوئی مطلب نے آپ کا اور آج چیمہ کا کیا کرنا تھا، ٹھیک ہے نا جی؟ مطلب اوپن اینڈ شٹ کیسز، اور اس طرح کہنا جناب صاحب کہ میرے سے کوئی گواہی چاہیے تھی جو میں نے نہیں دی۔ اچھا جی، بڑا اچھا، ہر ایک کو ارسطو، نوم چمسکی، سقراط بننے کا شوق ہوتا ہے۔ آج ایک صاحب کامنٹ کر رہے تھے داس کیپٹل کا میرا، میں مانتا ہوں میں نے 11 والیوم کہہ دیا تھا، وہ میں کنفیوز کر رہا تھا وہ اسٹوری آف سیولائزیشن سے، تو یہ ایس کے 3 والیوم ہیں، لیکن وہ اس کو کہہ رہے تھے
نوم چومسکی کو کہ وہ انارکسٹ ہے. یہ لوگ عجیب باتیں کرتے ہیں، حالانکہ بیسیکلی یہ رائٹ اینڈ لیفٹ دو گروپس ہیں. پھر بنا سینٹر آف دا رائٹ، پھر بنے یہ اس سے یہ مرج کیے انارکسٹ. بیسیکلی ان کا جھگڑا ایڈیالوجی پہ نہیں ہے کمیونسٹ اور انارکسٹ کا، اس کے امپلیمنٹیشن پہ ہے. آئیڈیا سیم ہے وداؤٹ ریلیجن اینڈ ایکسٹریم لیفٹ اور ایکسٹریم رائٹ. ایگزسٹینشلسٹ جس طرح ہیں ان کو رائٹسٹ کہا جا سکتا ہے. کنزرویٹیوز جو ہیں تو وہ صاحب بھی بڑا کہہ رہے تھے کہ میں آپ کی عمر کا لحاظ رکھ رہا ہوں. ایک تو لوگ پتہ نہیں کیوں اس طرح گالیوں پہ اتر آتے ہیں دوسرے کے اس پہ. آپ ایک اپنا ویلاگ کر لیں، اس میں گالیاں شالیاں دیں، جو کچھ بھی کرنا ہے کریں. جیسے میں تو سدگرو صاحب کو کبھی نہیں کچھ بھی کہا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، یا کبھی ان کی کامنٹ سائٹ پہ نہیں گیا اور کہتے جی کہ کارل مارکس نے تو ریلیجن کی بات ہی نہیں کی. واجی بات بیسیکلی تو فلسفہ ہی اس کا مٹیریلسٹک انٹرپریٹیشن آف ہسٹری تھا کہ ریلیجنز فال نو ویئر. ٹھیک ہے نا جی. یہ تو ایک اوپیم فار دا پور سہارا لیا ہوا ہے کچھ پسے ہوئے کیپٹلسٹ سسٹم کے غریب مزدور لوگوں نے. ادروائز تو وہ فال ہی نہیں کرتی، وہ تو اسے ارریلیونٹ سمجھ رہا تھا. ٹھیک ہے نا جی، جس وجہ سے ان کو ایتھسٹ کہا جاتا ہے. تو فواد حسن فواد کو میرا برادرانہ مشورہ ہوگا، اگر وہ مجھے کچھ لحاظ اور رسپیکٹ دیتا ہے، کیونکہ میں نے تو آج تک اسے کوئی کام نہیں کہا. البتہ وہ ایک دفعہ وہی اس کوآپریٹو کے پلاٹ کے لیے میرے پاس آیا تھا، جس میں یقیناً ان لوگوں کا فراڈ ہے. ایک پلاٹ تھا جو سروسز کریڈٹ کوآپریٹو کا مین صدر پنڈی میں تھا، جس کو کمرشل پلاٹ، جس کو سعید مہدی جب کمشنر راول پنڈی تھا تو ایک ہاؤسنگ سوسائٹی بنائی فار دا پروونشل سول سرونٹس پنڈی کے، تو ان کے جو پیسے 3-4 کروڑ اکٹھے تھے وہ پلاٹ میں لگا دیے. تو جب یہ سوسائٹیاں ڈیزالو ہوئیں تو وہ پلاٹ آگے کسی کو ٹکا دیا، تو اس کے لیے این او سی واز ریکوائرڈ. ایکچولی راتوں رات ادھر قبضہ کر لیا اور سارا کچھ. اب وہ جس کسی کو ٹکایا اس سے فواد نے یہ پلاٹ خریدا ہوا ہے. لائک جب کوآپریٹوز فال کی تو وہ انہوں نے پلاٹ خود اپنے نام کروا لیا سروسز کریڈٹ سے ہٹا کر. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد انہوں نے، حالانکہ کیونکہ وہ فیس بچانے کے لیے یا اس طرح کوآپریٹو کے نام پہ رکھتے ہوتے تھے اور ایز این ایکویٹی بھی یوز ہو جاتا تھا فار لونز وغیرہ، تو اس نے راتوں رات قبضہ لے کر، وہ کوئی نیازی تھا، اس کو بیچ دیا اور ان سے فواد وغیرہ نے لیا، جو کہ ریکوائرڈ این او سی فرام دا کوآپریٹو بورڈ، اور این او سی لیا نہیں گیا. تو اب ٹیکنیکلی تو یہ بالکل غلط تھا، کیونکہ کوآپریٹوز کے جو کھاتہ دار ہیں بیسیکلی تو وہ ور دی اونرز آف دیز تھنگس، اینڈ انلیس ان کی لائبلٹیز میٹ کی جاتی ہیں جو کہ لیکویڈیشنز میں ہوتا ہے، اس کے بعد اس طرح کے پراپرٹی کے کیے جا سکتے تھے. تو یہ تو خیر ایک چھوٹا سا فراڈ ہے. فواد نے تو ماشاءاللہ بڑے بڑے فراڈ کیے ہیں، اور مطلب یہ پھر نمازیں پڑھانا نیب میں، اذانیں دینا، اور پھر یہ کرتبی، یہ دنیا زیادہ تر کرتبوں پر چلتی ہے. اوباما کے آپ دیکھتے تھے بڑا اچھا اوریٹر، فواد بھی اچھا اوریٹر ہے. ٹھیک ہے نا. جذباتی، جماعتی اور کرتب دکھانا اور شیلونیس، کمپلیکس. اور 2 دفعہ تم نے باریاں، کلاؤڈ، ایک مافیا، ابھی بھی اس کا بیوروکریسی میں ایک مافیا چل رہا ہے. اس دن مجھے کوئی کہہ رہا تھا کنٹونمنٹ بورڈ کا کہ اس کی بیٹی نے کوئی بلڈنگز کی وائلیشن کی، تو وہ لوگ گئے، تو جناب وہ فواد صاحب نے پھر فون گھمائے، تو جناب صاحب بورڈ والوں کو کہا کہ روک دو جی، یہ کر دو جی، وہ کر دو. یہ ساری بدماشی ہے، سارا گینگسٹرزم ہے. کسی نے سسٹم کو ٹھیک کرنے کی نہیں کوشش کی. میں پھر کہوں گا یہ بیوروکریسی ختم کرنی پڑے گی، انڈیا کو بھی، پاکستان کو بھی. انڈیا میں آپ دیکھیں کہ فارمرز جو ہیں انہوں نے سپریم کورٹ کا ڈیسیجن بھی ایکسیپٹ نہیں کیا، حالانکہ سپریم کورٹ نے وہ انل کر دیا لا جو جس کے خلاف وہ پروٹیسٹ، انہوں نے نہیں جی ہم مانتے ہی نہیں.
آپ کو انتظامیہ کو بدلنا پڑے گا. یہ انتظامیہ کے مسائل بہت گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں، اور اس صورت میں فواد حسن فواد جیسوں کا پھر تیسری دفعہ انٹری مارنا اور یہ کہنا کہ ہم بے گناہ ہیں جناب، ہمیں دھرتی سے پیار ہے، ہم باہر جا سکتے ہیں. آؤ باہر ادھر، تمہاری باہر فواد صاحب یہ عیاشیاں نہیں ہوں گی. ہم سے پوچھو، ہم جو ان ایگزائل باہر رہ رہے ہیں ہم کس طرح رہ رہے ہیں جناب. آپ لوگ جناب ادھر عیاشیاں کر رہے ہیں. یہ مجھے پتہ ہے آپ نیب میں بھی، جیل میں بھی کیا کرتے رہے ہیں، کیا کرتوت اور کیا گل کھلاتے رہے ہیں. یہ ساری بکواسیں ہیں، ساری بکواسیں ہیں. اربوں کھربوں روپے کی پراپرٹیاں ان کی جناب صاحب. آج بھی میں کہتا ہوں کہ ذرا اپنے ابا جی سے فواد صاحب پوچھو نا کہ وہ کیوں لندن میں بیٹھا ہے. ٹھیک ہے نا، وہ جب پٹا پورا پڑا، تمہیں بھی پٹا پڑتا ہے، اینڈ یو ہیڈ اے چوائس، تو تم دوڑتے. ہم لوگ ہیں جو بیسیکلی کرپشن چارجز ہم پہ نہیں تھے، ہم پہ فریڈم آف سپیچ اور فری سپیچ موومنٹ اس کے مسائل تھے، تو ہمیں پرسیکیوٹ، ہم آپ لوگوں کے خلاف بولتے ہوتے تھے فواد صاحب، جس کے لیے ہمیں باہر آنا پڑا. جناب میں ہی تھا جس نے وہ پیروڈی کی تھی، میں کامنٹ لنک پہ لگاؤں گا، وہ جو فیض احمد فیض صاحب کا ہم دیکھیں گے، تو میں نے لگایا تھا کہ ہم بیچیں گے، کہ یہ ڈاکٹر توقیر مل کے یہ سارا ملک بیچ دیں گے. تو اپنا بہت خیال رکھیں. کل تک کے لیے اجازت. ناسوروں سے، فواد حسن فواد جیسے ناسوروں سے متنبہ رہیں کہ انقلاب کے بغیر آپ ان سے جان بالکل نہیں چھڑوا سکیں گے. یہ آتے رہیں گے، ان کی اولادیں آتی رہیں گی اور آپ کا ستیہ ناش کرتے جائیں گے. اللہ نے کرے.